السلام علیکم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں ان کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی تھی، اور ان کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ آسمان کے ستاروں کو بھی پوجا کرتی تھی، اور ان کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور زندگی، ان کا رزق اور ان کا نفع نقصان ستاروں کی حرکت کی تاثیر پر چل رہا ہے۔ اسی لیے ان کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی کہ یہ تارے اور ستارے ہمارا رب نہیں ہو سکتے، اور ان کے سامنے یہ دلچسپ گفتگو بیان کی کہ ایک مرتبہ اپنی قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا رب یہ ہے، لیکن ستارے جب اپنے وقت مقررہ پر نظر سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور یہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ خوب روشن ہے۔ جب سحر کا وقت ہونے لگا تو چاند بھی مان پڑ گیا اور چھپ گیا، اور جتنا طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا، چاند دیکھنے والے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی ہمارا رب نہیں ہے۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظر سے اوجھل ہو گئے، اس لیے کہ اب سورج کے نکلنے کا وقت تھا۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے اور دمکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے، اور اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکتے رہنے کے بعد اپنے وقت مقررہ پر سورج نے بھی غروب ہونا شروع کر دیا۔ تو اب وقت آ پہنچا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اصل حقیقت کا اعلان کر دیا، اور قوم کو لاجواب بنا دیا کہ دیکھو، سورج بھی غروب ہو چکا ہے۔ چاند، سورج، ستارے یہ ہمارے خدا نہیں ہیں، بلکہ ان سب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ہے۔ اگر یہ خدا ہوتے تو یہ جس طرح سے چمکتے نظر آتے ہیں اسی طرح سے برابر چمکتے رہتے، لیکن ان کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ان سب کو روشنی دینے والی ذات وہ صرف میرے رب کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس وقت لاجواب ہو گئی، اور جب ان کا کوئی بس نہیں چلا تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان سب واقعے کے باوجود تمام لوگوں نے اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا ارادہ کر لیا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ادھر لکڑیوں کو اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے، ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ یہ نظر مانتی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ایک جگہ اس کا ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی، اور کئی روز تک مسلسل آگ دہکائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینارے کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ تو اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا،
تو ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا، اور منجنیق بنانے والا ایک ہیزن نامی شخص تھا، اور یہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق تیار کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اور اس منجنی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل سے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے کافی ہے۔ اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا کہ پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ آگ اسے جلا دے؟ فرشتوں میں سے بارش کے فرشتے نے کہا کہ اگر اللہ مجھے حکم دے تو میں بارش کر کے اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی، اور اس آگ نے رسیوں کو جلانے کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف آگ گلے گلزار بن گئی۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونک مارتی تھی، اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ میں چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کے دین کو اختیار نہ کر سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھا کی اور اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بھی نمرود کو پھر دین اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس پر نمرود بھڑکا اور اپنے ایک لشکر جرار کو لے کر میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، اور سب سے کمتر مخلوق مچھر کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں بھیج دیا، اور مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے لشکر کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں جا کر گھس جا، تو وہ مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود بے چین اور پریشان ہو گیا۔ اس نے چند لوگوں کو اپنے لیے مقرر کیا، وہ ہر وقت اس کے سر پر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو سکون ملتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی حالت میں نمرود کو 40 سال گزر گئے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، بالآخر اسی حالت پر مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔